اس کے بعد آپ نے امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، بدکاری کرنے والے، سود کھانے والے اور زنا کرنے والے، چغل خوری کرنے والے کے بھیانک انجام دکھلائے گئے۔ ساتھیوں، رجب کے مہینے کو کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرمائیے، برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ اس مہینے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت عظیم الشان واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا کا مشاہدہ کیا، آسمانی دنیا کا مشاہدہ کیا، نظارہ کیا۔ خود قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر رات کو آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس میں بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جگایا، بیدار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ان کے سینے کو چاک کیا، ان کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے قلب مبارک کو، دل مبارک کو جو ہے آب زمزم سے دھویا گیا۔ آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور ایک کشت جو جنت سے لے کر کے آئے تھے، جو حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ آپ کے دل میں ڈال دیا گیا۔ جو حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس میں آئے، وہ آپ کو مسجد الحرام تک لے کر کے گئے۔ پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے گئے۔ ادھر مسجد الاقصی، مسجد اقصی لے گئے۔ براق جو ہے ایک جانور کا نام ہے، براق ایک جانور کا نام ہے جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے جو ہے تھوڑا چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی نماز میں آپ نے امامت فرمائی اور ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ سفر کے درمیان جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے، ہرے بھرے علاقے سے گزر ہوا، ہرے بھرے علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ آپ براق سے اترے
آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، یہ آپ نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یعنی آپ کو مکے سے ہجرت کر کے یہیں پر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد براق روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرمائے، براق پر بیٹھے۔ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں پر نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں پر نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، مدین میں نماز ادا کی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی بستی میں قیام کیا تھا، اس کے بعد یہاں آبادی ہو گئی، اسی لیے اس بستی کا نام مدین رکھا گیا تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی شہر میں مبعوث ہوئے تھے، اسی شہر میں مبعوث ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد براق پر سوار ہو کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں بھی نماز ادا کر لیجیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم مسجد اقصی کے پاس ایک بستی کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ کتنا کر دیا ہے؟ 700 گنا کر دیا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت کی شکل میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ دنیا بہترین خوبصورت عورت کی شکل میں دکھائی گئی تھی، تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں اسی دنیا کو اختیار کر لیتی، اسی دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اسی طرح راستے میں ایک بڑھیا کو آپ نے دیکھا، جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا ہی حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ یہاں دنیا میں انسان زندگی بسر کرتے ہیں رہتے ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی کتنی معلوم ہوتی ہے؟ مختصر سے معلوم ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے ہی ان کا وقت رہتا ہے، نہ جانے کب اللہ کی پکار ان کے لیے آ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ
دنیا ہے جو بڑھیا کی شکل میں دکھلائی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، بدکاری کرنے والے، سود کھانے والے اور زنا کرنے والے، چغل خوری کرنے والے کے بھیانک انجام دکھلائے گئے۔ اپنے امانت میں خیانت کرنے والے اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھے کہ وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے۔ امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والوں کو سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کا سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے سروں کو جو ہے پتھر سے مار کر کے کچل کر کے فرشتے چور چور کر دیتے تھے اور ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، اور پھر اسی طرح دوبارہ اسی حالت میں آ جاتے تھے اور کچلنے کا عمل پھر دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ کچلنے کا عمل دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ انہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ انسان ان تمام چیزوں کو جب سنتا ہے تو ہلکے میں لیتا ہے۔ آپ فکر کریں، آپ غور کریں، جب ایک پتھر سے انسان کے سر کو کچلا جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا، کیا دردناک عذاب ہے۔ جب اس کا سر چور چور ہو جاتا تھا تو پھر دوبارہ اسی طرح سے اس پر جو ہے وہ عذاب کو مسلط کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو چھوڑنے والے کا کیا عذاب ہے اس کو دیکھا۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے ہوئے لٹکے ہوئے تھے اور وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چل رہے تھے، اور زقوم درخت کے کانٹے اور پتے کو کھا رہے تھے۔ میرے عزیزو، زقوم درخت ایک ایسا درخت ہے کہ وہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا ہے، اتنی کڑواہٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہی درخت کھلایا جائے گا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی یہی درخت کھلایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زقوم کے درخت کے کانٹوں اور پتوں کے علاوہ جہنم کے پتھر چباتے ہوئے نظر آئے، ان کو دیکھا۔ جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ نماز کے بعد اگر قرآن کریم میں کسی کا ذکر آیا ہے تو کس کا آیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ کہیں پر بھی نماز اس کے فوراً بعد زکوٰۃ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کی لمبی تفسیر انشاءاللہ بتلایا جائے گا، تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا عذاب کیسا ہوگا؟ زقوم درخت ان کے پتے اور کانٹے کھائیں گے، اور نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ جس طرح سے یہاں جانور میدانوں میں اونٹ اور بکریاں اور گائے اور بیل چرتے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ وہاں جہنم میں چل رہے ہیں۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں کچھ نہایت ہی بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ ان بہترین گوشت کو چھوڑ کر کے وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت کو چھوڑ دے رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں۔ جہنم کا عالم کیا ہوگا؟
تصور کریں، سود خوروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں بہہ رہے تھے، تیر رہے تھے اور پتھر کو نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام بھی دکھایا گیا جو لوگوں کو نصیحت اور وعظ تو کرتے تھے لیکن خود بے عمل تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا بھی انجام دکھلایا گیا جو لوگوں کو نصیحت بھی کرتے تھے، وعظ و بیان بھی کرتے تھے، مگر خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی پیشیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور کاٹنے کا عمل پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چغل خوروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ ان سے اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے تھے۔ ناخن انسان کا یہ ناخن ہے، یہ نہ لوہا کا ہے اور نہ تانبے کا ہے اور نہ سونا چاندی کا ہے۔ اگر یہ ناخن کسی کے چہرے پر لگ جاتا ہے لڑائی جھگڑے میں تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، ذرا تصور کریں۔ تو پھر وہاں پر تو جہنم میں انسان کے ناخن لوہے کے اور تانبے کے ہوں گے اور وہ خود اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے۔ کس قدر تڑپ ہوگی وہاں پر۔ یہاں پر انسان ناخن کاٹتے وقت جو ہے، جب ناخن کاٹنے لگ جاتا ہے تو ہلکا سا وہ ریزر جو ہوتا ہے وہ زیادہ کٹ جاتا ہے، زیادہ چلا جاتا ہے، پھر اس کی حالت دیکھیں، نہ رات کو نیند آئے گی، نہ صبح میں کچھ آرام ہے، نہ شام میں آرام ہے، اور نہ کچھ کام کرنے کے لیے آرام ہے۔ اس کو کچھ پکڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ پکڑ سکے گا کیا؟ نہیں پکڑ سکتا ہے، نہیں پکڑ سکتا ہے۔ وہ چھوٹا سا ریزر زیادہ چلا گیا ناخن کاٹنے میں تو سارا دن سی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کا حال اس طرح سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ وہاں پر انبیاء علیہم السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ ابھی جو میں نے بتلایا، جو واقعہ پیش کیے، جو جہنمیوں کا حال دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ معراج میں ایسے حالات دیکھے تھے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جنت کے حالات کو دکھلائے گئے، آپ کو جنت کے احوال دکھلائے گئے۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس میں نہایت ہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی تھی، اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور ٹھنڈی تھی۔ اس میں سے ایک بہترین آواز آ رہی تھی، وہ آواز کہہ رہی تھی کہ میرے عیش و عشرت کی جگہ میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، ہیرے، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بھر گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہر وہ مومن مرد اور عورت جنت میں داخل ہوگا جو مجھ پر ایمان اور رسول پر ایمان رکھتا ہوگا، جو میری اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرما برداری کرتا ہوگا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوگا۔ جن کو پردہ کرنے کا حکم ہے وہ پردہ کرتی ہوں گی عورتیں، وہ تمام مؤمنین مرد اور تمام مؤمنات عورتیں کہاں داخل ہوں گی؟ جنت میں داخل ہوں گی۔ اور جو انسان
اور جو مومن مرد ہو یا چاہے عورت ہو وہ اگر ان طریقوں پر چل کر کے زندگی بسر نہیں کرے گا تو پھر ابھی جو میں نے جہنم کے حالات بتلائے، جہنمیوں کے احوال بتلائے، وہاں پر انسان کو جانا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم سے حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔